بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو نعیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے افلاح بن حمید نے، ان سے قاسم بن محمد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ جب ہم نے مزدلفہ میں قیام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہا کو لوگوں کے اژدہام سے پہلے روانہ ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ بھاری بھرکم بدن کی خاتون تھیں، اس لیے آپ نے اجازت دے دی۔ چنانچہ وہ اژدہام سے پہلے روانہ ہو گئیں، لیکن ہم لوگ وہیں ٹھہرے رہے اور صبح کو آپ کے ساتھ گئے۔ اگر میں بھی حضرت سودا رضی اللہ عنہا کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتی تو مجھ کو تمام خوشی کی چیزوں میں یہ بہت ہی پسند ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1681۔ اعمش نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عمارہ نے عبد الرحمن بن یزید سے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ دو نمازوں کے سوا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کوئی نماز بغیر وقت نہیں پڑھتے دیکھا۔ آپ نے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز بھی اس دن مزدلفہ میں معمولی وقت سے پہلے ادا کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1682۔ اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے عبد الرحمن بن یزید نے کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے کی طرف نکلے، حج شروع کیا۔ پھر جب ہم مزدلفہ آئے تو آپ نے دو نمازیں اس طرح ایک ساتھ پڑھیں کہ ہر نماز ایک الگ اذان اور ایک الگ اقامت کے ساتھ تھی، اور رات کا کھانا دونوں کے درمیان میں کھایا۔ پھر طلوع صبح کے ساتھ ہی آپ نے نماز فجر پڑھی۔ کوئی کہتا تھا کہ ابھی بھی صبح صادق نہیں ہوئی، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہو گئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ دونوں نمازیں اس مقام سے ہٹا دی گئی ہیں، یعنی مغرب اور عشاء، مزدلفہ میں اس وقت داخل ہوں کہ اندھیرا ہو جائے، اور فجر کی نماز اس وقت۔ پھر عبداللہ اجالے تک وہیں مزدلفہ میں ٹھہرے رہے اور کہا کہ اگر امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت چلیں تو یہ سنت کے مطابق ہوگا۔ حدیث کے راوی عبد الرحمن بن یزید نے کہا، میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ الفاظ ان کی زبان سے پہلے نکلے یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روانگی پہلے شروع ہوئی۔ آپ 10ویں تاریخ تک جمرہ عقبہ کی رمی تک برابر لبیک پکارتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1683۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، انہوں نے عمر بن میمون کو یہ کہتے سنا کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھی تو میں بھی موجود تھا۔ نماز کے بعد آپ ٹھہرے اور فرمایا کہ مشرکین جاہلیت میں یہاں سے سورج نکلنے سے پہلے نہیں جاتے تھے، کہتے تھے اے تبیر تو چمک جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1684۔ ابن جریج نے خبر دی، انہیں عطا نے، انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے لوٹتے وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کرایا تھا۔ فضل رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمرہ تک برابر لبیک پکارتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1685۔ وہب بن جریر نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، ان سے یونس ایلی نے، ان سے زاہری نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ عرفات سے مزدلفہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے مزدلفہ سے منا جاتے وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں حضرات نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی سواری تک مسلسل لبیک کہتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1686 1687۔ وہب بن جریر نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے بیان کیا، ان سے یونس ایلی نے، ان سے زاہری نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ نے، اور ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ عرفات سے مزدلفہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے مزدلفہ سے منا جاتے وقت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں حضرات نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کی سواری تک مسلسل لبیک کہتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1686 1687۔ ابو حمزہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تمتع کے بارے میں پوچھا
تو آپ نے مجھے اس کے کرنے کا حکم دیا۔ پھر میں نے قربانی کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تمتع میں ایک اونٹ یا ایک گائے یا ایک بکری کی قربانی واجب ہے، یا کسی قربانی اونٹ یا گائے بھینس کی میں شریک ہو جائے۔ ابو جمرہ نے کہا کہ بعض لوگ تمتع کو ناپسندیدہ قرار دیتے تھے۔ پھر میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص پکار رہا ہے، یہ حج مبرور ہے اور یہ مقبول تمتع ہے۔ اب میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر، یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کہا کہ وہب بن جریر اور غندر نے شعبہ کے حوالے سے یوں نقل کیا ہے، عمرۃ متقبلہ و حج مبرور، اس میں عمرے کا ذکر پہلے ہے، یعنی یہ عمرہ مقبول اور حج مبرور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1688۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں اعرج اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قربانی کا جانور لے جاتے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جانا۔ اس نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے، تو آپ نے پھر فرمایا افسوس، سوار بھی ہو جا۔ ویلک آپ نے دوسری یا تیسری مرتبہ فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1689۔ قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کا جانور لیے جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سوار ہو جا۔ اس نے پھر عرض کیا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے، لیکن آپ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا کہ سوار ہو جا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1690۔